الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ کمزوری اور یہ بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ بظاہر تو گلمہ گووی ہیں، بظاہر مسلمان بھی ہیں، موحد بھی ہیں، لیکن جو کمزوری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ کمزوری یہ ہے کہ ہم کلمہ گو ضرور ہیں
مسلمان ضرور ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو چیز ہمارے عمل میں ہونی چاہیے تھی اس سے ہم بالکل دور ہیں، اور وہ ہے نماز۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، نمازوں میں ہماری غفلت، نمازوں سے ہم جی چراتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے بہانے بھی تراش لیتے ہیں۔ ایک گزرتا ہوا انسان راستے میں بیٹھے انسان کو اگر نماز کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے، اگر اس کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تو وہ بہانے تراشتے ہوئے کہتا ہے جی آپ جائیں، میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں۔ یا اس طرح کے اور بہانے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ کلمہ گو ہم ضرور ہیں، مسلمان ہم ضرور ہیں، توحید پرست ہم ضرور ہیں، تو پھر اس کے بعد نماز کی چوری کیوں ہے؟ نماز میں غفلت کیوں ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب الصلاۃ، اس کتاب کے ابتدائی اوراق کے اندر وہ لکھتے ہیں لا يختلف المسلمون ان ترک الصلاۃ المفروضہ عمدا من اعظم الذنوب واکبر الکبائر، کہ لوگوں کسی بھی مسلمان کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ ان ترک الصلاۃ المفروضۃ عمدا، کہ جان بوجھ کے فرضی نماز کو چھوڑ دینا من اعظم الذنوب واکبر الکبائر، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس قدر شدید سخت گناہ، اس قدر کبیرہ گناہ، اس قدر بڑا گناہ کہ وَأَنَّ إِثْمَهُ عِندَ اللَّهِ، کہ نماز کو چھوڑ دینا اللہ کے نزدیک اس کا گناہ جو ہے اعظم من اسم قتل النفس وأخذ الأموال ومن اسم الزنا والسرقہ وشرب الخمر، کہ کوئی آدمی اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے، کوئی چوری کر لیتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال لیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، یا کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے، جتنا گناہ اس کو نہیں ہوگا جتنا گناہ اس کلمہ گو موحد مسلمان کو ہوگا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ذرا اس جرم کی سنگینی سمجھیے، اس کمزوری کی سنگینی سمجھیے، اس غفلت کی آپ سنگینی سمجھیے کہ ہم کلمہ گو ضرور، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، کلمہ گو ضرور، موحد ضرور، مسلمان ضرور ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نمازوں سے باغی کیوں ہیں؟ نمازوں میں ہماری غفلت کیوں ہے؟ نمازوں میں ہماری سستی کیوں ہے؟ جب جی نے چاہا پڑھ لیا، جی نے نہ چاہا چھوڑ دیا، کبھی دو نمازوں کو ایک ٹائم میں اکٹھا کر کے پڑھ لیا، اذان ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، جماعت نکل رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، دکان پہ بیٹھا ہے کوئی فکر نہیں،
کسٹمر کی ڈیلنگ ہے کوئی فکر نہیں، نماز جاتی ہے جائے، کسٹمر نہ جائے، وقت جاتا ہے جائے، میرا گاہک جو ہے وہ خالی نہ مڑ کے جائے۔ میرے بھائیوں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس جرم کی سنگینی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اس کا جرم اللہ کے نزدیک ایک چوری سے بھی زیادہ، زنا سے بھی زیادہ، شراب سے بھی زیادہ، کسی کے خون بہا دینے والے جرم سے بھی نماز کا چھوڑ دینے والا جرم جو ہے یہ بہت بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، اس جرم کی سنگینی کو سمجھ کر ہمیں اپنی غفلتوں کو دور کرنا ہوگا، اپنی سستی کو دور کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پانچوں وقت کے نماز کا عادی بنانا ہوگا۔ فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب کے عشاء کی نمازوں کو اپنے اپنے مقررہ اوقات کے اندر پڑھنا ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارکہ ہے یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عہد ہے یا پھر حضرات تابعین علیہم الرحمہ کا عہد ہے اور ان کا دور ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، ان تمام ادوار میں اس بات تک کا تصور محال تھا کہ کوئی بندہ مسلمان ہو، موحد ہو اور نمازی نہ ہو۔ بالکل تصور نہیں تھا، بالکل تصور نہیں تھا۔ مسلمان ہے، بے نمازی ہو، موحد ہو، بے نمازی ہو، کلمہ گو ہو، بے نمازی ہو، بالکل ایسا نہیں تھا۔ عہد رسالت ہو، عہد صحابہ ہو، عہد تابعین ہو، ان کے ادوار میں یہ تصور تک محال تھا کہ بندہ مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو۔ یہی وجہ تھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں منافقین موجود تھے جن کے اندر نفاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، وہ منافقین تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے اسلام کو باور کرانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل رکھنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ کے دور میں، صحابہ کے دور میں، جو بندہ مسلمان ہونے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اس کو منافق کا درجہ دیا کرتے تھے کہ کلمہ گو ہو کر، مسلمان ہو کر اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم نہیں، منافق ہے۔ منافق بھی اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان باور کرانے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلم ہیں، ہم بھی تمہاری طرح کلمہ گو ہیں، لیکن جب کہ وہ حقیقت میں منافق تھے، ان کا کوئی عمل اللہ نے قبول نہیں کیا، لیکن سمجھانے والی بات یہ ہے باوجود منافق ہونے کے بھی اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے وہ مسجد میں آ کے نمازیں تو پڑھا کرتے تھے۔ ہم مسلمان ہو کے نہ پڑھیں، کلمہ گو ہو کے نہ پڑھیں؟ ہم نے کبھی فکر کی ہے ہم نے کبھی فکر کی ہے اپنے اہل و عیال کی، ہم نے کبھی فکر کی ہے اپنی اولاد کی کہ میری اولاد جوانی کی طرف اس نے قدم رکھ لیا ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، آئے روز اس کی عمر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے فکر کیا، ہم نے اپنے بیٹے کو بٹھا کے، اپنی بیٹی کو بٹھا کے، اپنے اہل و عیال کو بٹھا کے ہم نے کبھی پوچھا ہے کہ بیٹا آج نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، نماز سے پہلے والی سنتیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، نماز کی بعد والی سنتیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بہت کم لوگ ہوں گے جو اس فریضے پہ عمل کرتے ہوں گے، مجھ سمیت بہت زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس چیز کی کبھی پرواہ نہیں کی کہ نہ انہوں نے اپنی پرواہ کی ہے نہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کی پرواہ کی ہے۔ کون کرے گا؟ ہم کھانے کے لیے آئے، کاروبار کے لیے آئے، بینک بیلنس بنانے کے لیے آئے، گاڑیوں کی خریداری کے لیے آئے، اونچے اونچے بنگلے بنانے کے لیے نہیں۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟
گزشتہ جمعہ میں میں نے یہی بات کی تھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کے آنے کا مقصد کام نہیں، انسان کے آنے کا مقصد بینک بیلنس نہیں، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ روزی اللہ نے دینی ہے، روزی اللہ نے ضرور دینی ہے۔ آج کا یہ میرا پیغام یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، آپ بھی سن رہے، گھر گھر یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، آنے کا مقصد اللہ کا ذکر ہے، آنے کا مقصد رب کی نماز ہے، آنے کا مقصد فجر ظہر مغرب عشاء کی ادائیگی کو سر انجام دینا ہے۔ میرے بھائیوں، کلمہ گو ہو نمازی نہ ہو، کلمہ گو ہو اور 5 وقت کا نمازی نہ ہو، موحد ہو نمازی نہ ہو، مسلمان ہو نمازی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے وہ نمازی ضرور ہوگا، جو موحد اور توحید پرست ہوگا نمازی ضرور ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ضرور ہوگا۔